کہ یہ جو فارم 45 والے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی جانب سے جو فیصلے میں اب الیکشن کمیشن اس پہ منوان اس کو تسلیم کرے گا اور عمل بھی کروائے گا اور سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور اس کے بدلے میں وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے. اب اس میں سر کچھ تو کیلکولیشن ہے, چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ نہیں جاتے, لیکن یہ جو خبر ہے اسلام آباد سے گردش کر رہی ہے جس کو قاضی صاحب وہ کہتے ہیں رومرز مل کہتے ہیں کہ جی شام کو وہ یوٹیوبرز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, کبھی کوئی کہہ دیتا ہے ٹیکنوکریٹ کی, تو ہم یہ ٹیکنوکریٹس والی کہانی سن رہے ہیں سر. یہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت امید سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ہم سب امید سے, ہم سب امید, اور انہیں لگتا ہے کہ یار ہماری فلاں سے درک ہے, فلاں سے درک ہے, فلاں ہمارے جاننے والا ہے, وہ ہمیں کچھ بنا دے گا, پھر ہم ایک دفعہ پاور میں آ جائیں گے, اس کے بعد جب حکومت آئے گی پھر بھی ہم کسی چور دروازے سے اس میں گھس جائیں گے, پھر وہاں سے آگے بھی ہم بن جائیں گے. دیکھیں ڈسٹارشن سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جمہوریت یہ نہیں ہے. صحیح. اگر جمہوریت لانی ہے تو پھر حیا سے جمہوریت لاؤ, ورنہ ہم کہتے رہیں گے یہ جمہوریت نہیں ہے, ہم نے کون سا کوئی کسی پہ مقدمہ کرانا ہے یا کسی کو اندر کرنا ہے, ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں, عوام کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہوتا. عوام تو برے کو برا کہہ سکتے ہیں, اچھے کو اچھا کہہ سکتے ہیں, ہم بھی عوام ہیں, ہم کہیں گے یہ غلط ہے. عبوری حکومتوں کو بنانے کا طریقہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے, عبوری حکومتوں کا کام کرنے کا انداز نان ٹرانسپیرنٹ ہے. 8 فروری کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے غداری کی ہے اور عبوری حکومت میں اس کے ساتھ شامل تھے. پوری حکومتی مشینری نے ان الیکشن کے اندر پبلک کی توہین کی اور اس توہین میں سب لوگ شامل تھے. لہذا جس کے, اور میں اس کو ایکیوز کروں گا جس کے پاس آئینی اختیار ہوگا. مجھے نا یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ اپنی اختیار کے لیے, ڈسٹارشن کے لیے, اسٹیبلشمنٹ فلانا فلانا, بھائی پاور تمہارے پاس ہے, وزیر اعظم تم ہو, وہ جی ہم کیا کریں, ہمارا تو اس کے نہیں کرنا تو استعفیٰ دے دو. وہ استعفیٰ بھی تو نہیں دینے دے رہے نا. کیا کرتے ہیں, گولی مارتے ہیں. وہ پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں, وہ احسن اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کل کہ جی وہ میں تو دینا چاہتا ہوں, دینے نہیں دے رہے. پھر ان کی حکومت کے حوالے سے تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو حکومت ہی نہیں لینی, انہوں نے زبردستی دلوائی. تو پھر یہ چھوٹے سے بچے منہ میں ان کے چوسنی ہے, میں جا کے نکال دیتا ہوں, پھر جا کے حکومت سے نکل جائے. بھائی کون نہیں دینے دے رہا, تم نے کوئی چوری کی ہوگی تو اس کی ایف آئی آر پڑی ہوگی, اس کی وجہ بتا نہ کرو نا چوری, گلٹی ہے نا. تو اگر گلٹی ہو تو پھر بھرو گلٹی کو, دین پے دا فائن. بھائی آپ جی مجھے حکومت نہیں چھوڑنے دے رہے ہیں, کہاں لگی ہوئی ہے سنگل جو تمہاری کرسی سے لگی پڑی ہے, کہاں لگی ہوئی ہے زنجیر جو تمہارے ہاتھوں کو ڈلی ہوئی ہے. اصل زنجیر تو یہ کہ وہ جو اپنے خلاف کیسز تھے وہ بند کروا رہے تھے. اپنے اسکیلیٹنز ہیں ان کے کبرڈز میں, وہ مطلب ان کے چوری کے کیا کبرڈز میں کہاں ہے, پوری دنیا میں آسمان تک اونچی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں ان کی چوری کی. سامنے کھڑی ہوئی عمارت کو کہتے ہیں ہماری نہیں ہے, پھر کہتے ہیں ہماری ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے کیا کیا, اس سرے پیلس داری صاحب نے کہا ہمارا نہیں, پھر کہا ہمارا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی ایسی مثال ہو, اور آپ کو پتا 2005 کا, میں تو اس کا حافظ ہوں, مطلب مجھے خود پتا ہے کہ جو مطلب یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن تھا, اس نے اس پروسیس کو چینج کر دیا, پروسیس آف ایویڈنس کو فار دس وائٹ کالر کرائم. انہوں نے کہا جس پہ ایکوزیشن ہوگی وہ ثابت کرے گا کہ کہاں سے آیا. یہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ ثابت کرے, عدالت نے تو ثابت نہیں کیا. بھائی عدالت نے ثابت نہیں کیا, اور 9 مئی والوں کو آپ نے ساروں کو مجرم بنا دیا بغیر عدالت کے. مطلب پھر تم بھی تو بتاؤ نا, تمہاری جو عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جن میں تم رہتے ہو, جس کے بارے میں تمہارے بچے 4 دفعہ بیان بدلتے ہیں, وہ کہاں سے آئی ہوئی ہیں؟ بھائی ہمارے پیسے کی ہیں, قوم کے پیسے کی ہیں. کبھی آج تک میں 2012 سے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں. اچھا, میں نے اسٹولن ایسٹ ریکوری کے لیے کیس کیا تھا. انڈیا میں رام جیٹھ ملانی نے کیا تھا. اس کے اگینسٹ انڈیا نے 8,000 بلین انڈین روپیز واپس لے آئے سوئس بینکوں سے. ہمارے ہاں اس کے لیے 1.5 پیسے کا خط ابھی تک نہیں لکھا گیا سوئس بینکس کو کہ ہمارے بندوں کے اکاؤنٹ سے بتا دو. ڈسکوالیفائڈ ہو کے گھر چلے گئے. کوئی آج تک مطلب کسی کا بھی دور ہو, ایون خان صاحب کا بھی دور تھا, نہیں کوئی کر سکا نا. یہاں پہ پیسے والے کے خلاف کسی چیز کو ثابت کرنا, یہ تو عوام نے ثابت کر دیا ہے.
عوام نکل آئے ہیں، جس کا کریڈٹ عوام کو بھی ملنا چاہیے اور خان کو بھی ملنا چاہیے. لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی طرح ہیں. اور ابھی آگے جو ہے سین اس میں ابھی تو ابتدائے عشق ہے. ہوتا ہے کیا عوام نے اپنا کام کر دیا ہے. اچھا سر، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے، سیاستدان ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس ہی پاورز ہیں. خان صاحب تو کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں. اب 2-3 دنوں سے بلکہ ہفتے سے نرمی بھی آنی شروع ہو گئی ہے. کبھی ایک جانب سے پیغام آتا ہے کہ سپاہ سالار ہیں. تو یہ معاملات سر کچھ حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کہ خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کچھ بہتری ہو رہی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور میں اس چیز کے لیے پچھلے الیکشن کے بعد سے اب تک میں ریکارڈ پہ ہوں. آپ تمام بالکل ایسی ہے. میں نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں، ان کی ایک خواہش ہے، وہ کسی طرح عوام کو اور افواج کو آپس میں لڑوا دیں، لڑا کر کسی طرح سے پی ٹی آئی کو اور عوام اس کو اور فوج کو آپس میں لڑوا دیں. اور یہ جو ان کی خواہش تھی، اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اوپر انویسٹ کیا. چاہیے کہ اندر سے جو ہے جی ایک کمپین چلوا دو اور اوور ویلم کر دو ماحول کو سارے کو کہ جی بھائی حکمرانی ہم کر رہے ہیں، مجرم وہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیوار کے پیچھے، وہ جیل میں بھی ہے. نہیں، دوسرے والے بھی جو ہے وہ جو فلاں بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں وہ مجرم ہے، اور پریزیڈنسی میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوں، میں مجرم نہیں ہوں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی. تو میرا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی پہلی بات، جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہی اسی کام کا مجرم ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. خان صاحب کے بارے میں نے صاف یہ بات، سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا، ڈائلاگ جاری ہے. میں ریکارڈ پہ ہوں. آپ بھی کہیں پارٹ رہے ہیں اس کا؟ میں یہ ریکارڈ پہ ہوں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کتنی معصومیت سے آپ بات کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد میں آپ کافی عرصے سے دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے تو اس برج کو جو ہے اس گیپ کو برج کرنا ہے. میں بیان کر رہا ہوں نا. اچھا جی، اب برج کو تو یہ ہے گولڈن برج، ٹھیک ہے جی، پاکستان کی قوم کے لیے، جس کو اس وقت تو عوام نے بنایا. صحیح ہے. اس پہ سے گزریں گے خان صاحب، ٹھیک ہے نا جی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو گولڈن برج بن گیا ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہمات جو دی ہے وہ ابھی خان صاحب نے دی ہے، جو کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے جن سے یہ ہمیں لڑانا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پرسیپشنز، کہانیاں، انفارمیشن، پرانے بیانات ایک طرف رکھتے ہیں. لیٹس موو فارورڈ. وہ یہ ہے کہ جناب ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم پاکستان کے اندر اسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. اگر میرے سے پوچھے نا کہ الیکشن کی دھاندلی کا ذمہ دار کون ہے، صرف 2 افراد ذمہ دار ہیں اس کے. ایک الیکشن کمشنر اور دوسری انتظامیہ. ٹھیک ہے. بس باقی جو کچھ ہے جتنی مرضی کہانی ڈال لو، آپ جاؤ عدالت میں 9 مئی والے کیس بھی پروف کر لو تو یہ بھی پروف کر لینا. ان کے اگر کیس بنے گا الیکشن کمشنر کے اوپر، ہی ول بی ہینگڈ، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے. تو اس لحاظ سے خان صاحب نے یہ جو شہمات دی ہے اس وقت بیٹھی ہوئی حکومت کو، کہ جب سے یہ بیان آیا ہے ان کے ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں اور ان کے پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. وہ تو سارے کا سارا جو ایک ان کا ڈرامہ تھا وہ انہوں نے ایک فلم چلائی ہوئی تھی، جیسے ٹک ٹاک کی فلم نہیں ہوتی ویسی فلم چل رہی. وہ جی وہ جرم ہے جی، وہ مجرم کھڑا ہے، وہ جی یہ تو جناب انہوں نے تو قوم کے اداروں کی توہین. کس نے توہین کی ہے؟ وہ جی 9 مئی والا. کون ہے 9 مئی والا؟ وہ جی ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، ہوا میں معافی مانگے. بھئی ہاں معافی مانگنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں جنہوں نے 9 مئی کا جرم کیا ہے انہوں نے معافی نہیں مانگنی چاہیے، انہیں سزا ہونی چاہیے. لیکن سزا کیسے ہوگی؟ بلکہ بیان دینے سے ہوگی کسی وزیر کے. عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا، استغاثہ بنانا پڑے گا. 1 سال ہو گیا، ایک استغاثہ نہیں انہوں نے مکمل کیا. چلے سر، یہ تو 9 مئی والے تو ٹھیک ہے نا، ملوث ہیں ہی ہیں. اس وقت جو شخص پبلک آفس ہولڈ کر رہا تھا پنجاب میں اور پنجاب کی گورنمنٹ رن کر رہا تھا، اس شخص سے کیا کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو وہاں تک کیسے پہنچنے دیا؟
محسن نقوی جو ابھی وزیر داخلہ بھی کر کے بیٹھے بھی بتاتا ہوں نا. اب کیا کوئی پوچھے, میں تھوڑا سا آسان بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جو تم نے مقدمات بنائے ہیں وہ تم ٹھیک بنائے ہیں, مان لیا, ثابت کرو نا. اگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر وہ ذمہ دار ہے جس نے مقدمہ بنایا ہے. انگلینڈ میں چلے جائے نا آپ, بالکل ایسے, اگر نہ آپ سزا دلوا سکے پروسیکیوٹر تو پروسیکیوٹر گیٹس ہینڈ. تو پروسیکیوٹر جنہوں نے مقدمات بنائے ہیں, لکھے ہیں, اس پہ تقریریں کی ہیں, وہ پھر دیکھیں ایک پروسیس سے چلیں, لا کے پروسیس کو ڈیو پروسیس آف لا سے تو گزاریں گے. تو آپ تو اس لیے وہ تو ختم ہو گیا معاملہ, چپ ہو گئے اب اس آرگومنٹ کے بعد. اب جو ہے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اور وہ, انہوں نے اس میں بھی شے مات دے دی. اب کیا ہے, اب تو بس عدالت ہے اور پی ٹی آئی ہے اور عوام ہے اور پارلیمنٹ ہوگی, اور پارلیمنٹ ہوگی. اور میرا تو اگلا بھی درخواست ہے خان صاحب سے جی, اور وہ یہ ہے کہ وہ اب عمران خان کا جو کردار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, وہ اب نیلسن منڈیلا کا ہونا چاہیے. ایز اے فادر آف دا نیشن ان کا کردار جو ہونا چاہیے وہ انتقام کے لیے, وہ ہی از اے فائٹر. اب وہ انتقام کے لیے نہ لڑے. سر یہ آپ کے ایگریمنٹس کے پوائنٹ تو نہیں بتا رہے کہ جی اگر یہ واپس آئیں تو ایگریمنٹ ہوگا کہ یہ انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے؟ دیکھیں نا, یہ تو آپ نے خبر بنانے کی کوشش کی ہے نا. میں تو خبروں سے گزرا ہوا آدمی ہوں, میں تو تاریخ بنانے کے نہیں, آپ نے دو باتیں ایسی کی ہیں جو آلموسٹ جو اکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہیں. اکارڈ میں آپ بتا دیتا ہوں جو ہوگا وہ بتا. اچھا جی پلیز. اکارڈ یہ ہوگا کہ خان صاحب اب لڑیں گے لیکن انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے, اب وہ انصاف کے لیے لڑیں گے. دیکھیں خان کو لڑنے سے آپ نہیں روک سکتے, بالکل اس نے ثابت کر دیا, ہی از اے فائٹر, ہی ہیز پرووڈ اٹ. لیکن اب جو ہے وہ انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے بلکہ انصاف کے لیے لڑیں گے. انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف کا مطلب انصاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جس رول میں انہوں نے آنا ہے وہ نیلسن منڈیلا کا اس ہماری ریسنٹ ہسٹری میں وہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس نے ایک ڈفرنس بنایا ہے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی اس وقت بہت بڑے چیلنجز کو فیس کر رہی ہے. ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ چکا ہے, ہمارے اندر لا اینڈ آرڈر کا بٹا بیٹھ چکا ہے, گورننس نام کا کوئی جانور ملک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے جو سو کالڈ رولنگ ایلیٹ ہے وہ ٹاپ ٹو ٹو جو ہے وہ ٹوٹلی کرپشن کے اندر انڈلجڈ ہے. ایسی صورتحال میں بہت لمبی جنگ لڑنی پڑے گی, لیکن اس کو انصاف کے ذریعے لڑا جائے, اس کو ظلم کے ذریعے نہ لڑا جائے. اور یہی جو میسج تھا, یہی راؤٹ جو تھا, یہ نیلسن منڈیلا نے ریسنٹ پاسٹ میں لیا تھا. اور اسی لیے میں نے جب یہ ساری جدوجہد شروع کی تھی تو میں نے اس وقت نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا. بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ نیلسن منڈیلا نے بھی بنائی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے, پوری پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں. ایون وہ اس کی انوکٹس یا کچھ اس طرح ان کی ایک بک بھی ہے, شاید مووی بھی آپ نے دیکھی ہو, تو اس میں نیلسن منڈیلا صاحب کے آفس میں جتنے بھی وہ گورے کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو نیڈ ٹو لیو دس آفس, یو شوڈ اسٹارٹ ورکنگ ہیئر رائٹ ناؤ. آپ نے جب سود کرنا ہوتا ہے, جب کولنگ ایفیکٹ, میں نے تو کہا ہے کہ عدالتوں کے رویے نے پاکستان کے اندر لگی ہوئی, مجھے کسی نے کہا کہ جی کیا حکومت اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو برف تھی وہ پگھل گئی ہے؟ میں نے کہا برف نہیں پگھلی, جو آگ لگا رہے تھے وہ بجھ گئی. ٹھیک ہے جی, اور اب یہ لگے گی بھی نہیں انشاءاللہ. ہماری تو یہ لگ بھی گئی تو پھر وہ. اچھا بس سر خان صاحب کو آگے آپ تو ایک لاہے عمل بتا رہے ہیں, لیکن ابھی رائٹ ناؤ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹھیک موو کر رہے ہیں آپ کے لحاظ میں؟ دیکھیں خان صاحب کا جو سب سے ٹھیک چیز ہے, دیکھیں خان نے جو بیسٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے نا وہ ایک ہے کہ اس نے کہا میں ڈیل نہیں کروں. ٹھیک ہے, یہ جو بیان آیا ہے جس کو لوگ یو ٹرن وی ٹرن ایکس ٹرن کہہ رہے ہیں, وہ بیان اصل میں یہ ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہر سیاستدان نے جب کی ہے ڈیل کی ہے. میاں صاحب نے ڈیل کی, چپ کر کے بھاگ گئے. میاں صاحب نے ڈیل این آر او کیا, واپس آ گئے. بے نظیر نے این آر او کیا, این آر او کس طرح ہوا میں اس کا وٹنس ہوں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی, دیٹ واز ناٹ اے ٹرانسپیرنٹ ڈیل.